حول حالنا إلى أحسن الحال يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاء محمد وعطرة الطيبين الطاهرين المعصومين بواز بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. جتنے آپ معزز محترم شرفا عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام اور مصروفیت چھوڑ کر بی بی شام کو فرصت دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. بانیان مجلس کی تکمیل مقاصد کے لیے بھی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤذي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لسيما بقية الله المنتظر الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم ومنكريهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات بوازي سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا،
میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذات پروردگار اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف ذات پروردگار نے اپنے بندوں کو بشارت دی ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ اور پھر کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر کوئی نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ آپ میری قرابت داروں سے مودت کریں، محبت کریں۔ وَمَن یقترف حسنا، اور جو نیک کمائی کرے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کمائی میں حسن پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس آیت مجیدہ میں مختلف تفاسیر ہیں، مختلف تفاسیر دیکھی ہیں تو ان سے مختلف تفاسیر سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرب سے مراد رسول کے جو قریش کے رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں۔ ایک اور تفسیر ہے جو کہتی ہے کہ اس قرب سے مراد جو قرب خدا ہے، کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہی مانگتا ہوں کہ آپ قرب خدا حاصل کریں۔ اور پہلی تفسیر میں یہ تھا کہ میں آپ سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے قریش کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کریں۔ اور جو تیسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ میں مانگتا ہوں کہ آپ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کریں۔ تو پہلی تفسیر کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ جو دوسری تفسیر ہے جو قرب خدا والی ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا کہ یہ مراد نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ تفسیر ہے کہ جو کہا گیا ہے، جس قرب کا یہ معنی لیا گیا ہے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کریں، یہ مراد ہے۔ اور پھر اس کی ترتیب یوں ہے کہ ذات پروردگار نے سب سے پہلے یہ کہا ہے رسول کو کہ آپ اپنے قرابت کی محبت مانگو، اور اس کے بعد پھر ذات پروردگار نے اپنے غفور اور شکور ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یعنی ذات پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی ان سے محبت کرے گا اس کو میری خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو محمد و آل محمد سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ چپ کر کے سن رہے ہیں کہ ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو محمد و آل محمد سے محبت کریں گے وہ مجھے غفور بھی پائیں گے، وہ مجھے شکور بھی پائیں گے۔ جو ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے وہ مجھے غفور بھی نہیں پائیں گے، وہ مجھے شکور بھی۔ یہ صرف محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ ذات پروردگار آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، خدا کی مغفرت، خدا کی یہ بخشش انہی کے لیے ہوگی، باقیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن جناب جابر اور ابو سعید خدری نے
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने पूछा कि आपके कुराबादारों से क्या मुराद है, वो कौन है जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए नजर आते हैं, वो अलीयुन वल फातिमा व अबनाउहुमा। वो अली है और फातिमा है और उनके दो बेटे हैं। ये हैं मेरे करीबी रिश्तेदार, जो भी इनसे मोहब्बत करेगा उसके लिए जन्नत होगी और वो दुनिया में भी कामयाब होगा, वो आखिरत में भी कामयाब होगा। इस आया मजीदा पर दो एतराज किए जाते हैं। पहला एतराज ये है कि ये आया मजीदा जो है जिसमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजर रिसालत मांग रहे हैं, तो एतराज करने वाले ने ये एतराज किया कि बाकी जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने अंबिया गुजरे हैं, उन अंबिया में से किसी अंबिया ने रिसालत का अजर तलब नहीं फरमाया, तो पैगंबर क्यों अजर रिसालत तलब फरमा रहे हैं। तो इतराज करने वालों को जवाब ये दिया जाता है कि यहाँ पर पैगंबर अकरम अपने लिए अजर तलब नहीं फरमा रहे, बल्कि अजर उसके लिए तलब फरमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अजर तलब करने का फायदा उसी को होगा जो अजर देगा। अगर यहाँ पर अजर तलब करने का फायदा रसूल को होता तो फिर आपका एतराज बजा था। यहाँ पर एतराज करने का कोई महल भी नहीं है, आपका एतराज गैर महल है। यहाँ पर जो फायदा हो रहा है वो मोहब्बत करने वाले को हो रहा है, जो अजर रिसालत अदा कर रहा है उसी को फायदा हो रहा है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हुब्बी व हुब्बु अहल बैती नाफिउन सबअता मवातिन अहवालुहुन्ना अज़ीमा। ये मोहब्बत करने का फायदा है कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करेगा उसको 7 मकामात पर जो अजीम मकामात हैं, उस इन तमाम 7 अजीम मकामात पर पैगंबर फरमा रहे हैं कि मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उसको फायदा पहुंचाएगी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। खुदा आपको सलामत रखे, शाह क़यामत आबाद और शाद रहें। कौन सी वो 7 मकामात हैं कि जिन मकामात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत फायदा पहुंचाएगी। उनमें से पहला मकाम ये है कि मौत के वक्त हमारी मोहब्बत उस शख्स को फायदा देगी, उस मस्तूर को फायदा देगी, उस बच्चे को फायदा देगी, उस बुजुर्ग को फायदा देगी जिसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत। मौत के वक्त मोहब्बत फायदा देगी, कब्र के वक्त ये मोहब्बत हमारी फायदा देगी, फिर आमाल के वक्त फायदा देगी। जब आमाल हाथ में दिए जाएंगे ना, जिसके नेक अमाल होंगे, जिसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी, उसके दाएं हाथ में अमाल दिए जाएंगे, और जिसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होगी उसके बाएं हाथ में अमाल। दुश्मनाने अहल बैत पे लानत। और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। मिजान के वक्त हमारी मोहब्बत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मिजान के वक्त हमारी मोहब्बत फायदा देगी, हिसाब के वक्त हमारी मोहब्बत उस शख्स को फायदा देगी कि जिसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत छलक रही होगी।
اور جب اس کو بروز معاشر آئے گا تو وہاں پر ہماری محبت اس شخص کو فائدہ دے گی، اس شخص کو فائدہ دے گی کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیہ مجیدہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یہ آیت، یہ جو سورہ ہے سورہ شورى 42 نمبر یہ سورہ ہے اور صفحہ نمبر 483 پر یہ واقع ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، تو اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ یہ سورہ مکی ہے، اس وقت جناب علی اور جناب زہرا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد علی اور اولاد علی ہے اور جناب فاطمہ ہے، یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والے نے یہ کہا تو اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن اس میں چند آیات، 4 آیات جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیات مدنی ہیں، یہ آیات مدنی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت کو طلب فرما رہے ہیں۔ اس کی جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہوگی ان کو نقصان کیا ہوگا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جناب نوح کی جتنی زندگی پائے اور 70 انبیاء جتنی عبادت لے کر آئے اور اود پہاڑ جتنا رائے خدا میں سونا بھی خرچ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں صحیح کرتا ہوا مارا جائے، اگر اس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر جنت کو جا جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک فرسانی نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبنا اساس الدین، ہماری محبت دین کی اساس ہے، اگر ہماری محبت کو اس سے نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو محمد و آل محمد کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ ہم اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر شکریہ ادا کریں تو پھر بھی اس ذات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ ذات پروردگار نے ہم پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں پر علی علی تھے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت فرمائی ہے اس آیت میں ذات پروردگار محمد و آل محمد کی محبت کو طلب فرما رہے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ جو مائیں اپنے بیٹے سے کرتی ہیں وہ محبت ہوتی ہے، اور ایک مائیں تھیں جو کربلا کی مائیں تھیں، اور جو وہ اپنے بیٹے سے طلب کر رہی تھی، کربلا کی مائیں ہر ماں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا سب سے پہلے شہید ہو، ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا دوسرے بیٹے سے پہلے شہید ہو۔ یہ ہے مودت۔ تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ آئے، جب مکہ سے نکلے تو ایک مقام پر پہنچے، جب ایک مقام پر پہنچے وہاں پر میرے مولا نے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ میرے مولا نے مولا عباس علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پر قیام نصب کریں۔ میرے مولا عباس علیہ السلام نے وہاں پر قیام کو نصب کیا۔ میرے مولا نے کچھ دیر آرام فرمایا اور مولا نے کہا، میرے مولا حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے جس کی میں انتظار میں ہوں۔
کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ تشریف لے آئے اور جناب عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جناب عبداللہ نے اپنی زوجہ سے ملاقات کی اور جناب عبداللہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا اور کہا کہ راستے میں جب کبھی مشکل پیدا ہو جائے، جب کبھی حسین پر مشکل بن جائے تو پھر ایک بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا اور ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا۔ عزادارو، جب یہ قافلہ چلا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں کو صدقے کا مال سمجھا۔ جتنی دھوپ تھی، جتنی گرمی تھی، راستے میں جتنی تکلیفیں تھیں، میری آقا زادی نے اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ راستے میں کہتی تھی کہ میرے علی اکبر کو خیر ہو۔ اکبر سے بہت میری آقا زادی کو محبت تھی، اکبر کے بارے میں پوچھتی تھی، اپنے بیٹوں کو صدقے کا مال سمجھتی رہی۔ عزادارو، یہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا پہنچ گیا قافلہ۔ عاشور کا دن آیا، جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب میدان میں جانے لگے تو سب سے پہلے میرے مولا کے اصحاب نے کہا کہ ہم میدان میں جاتے ہیں۔ عزادارو، جب اصحاب نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، جب اصحاب نے قربانیاں پیش کر دی، جب اصحاب سارے ختم ہو گئے تو اب بنو ہاشم کے جوانوں کی باری آئی۔ اب یہاں پر ہر ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا پہلے جائے، سب سے پہلے میرا بیٹا قربان ہو۔ ہر ماں کی یہی خواہش تھی، ہر ماں یہی صدا لگا رہی تھی۔ عزادارو، جب بنو ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، جب بنو ہاشم کے جوان جاتے رہے، جنگ کرتے رہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو کہتی کہ آپ اپنے ماموں کے پاس جائیں، اپنے ماموں سے جا کر اذن جہاد طلب کریں۔ شہزادے جاتے رہے، لیکن جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جناب علی اکبر سے پیار تھا، اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کو بھی جناب زینب کے شہزادوں سے پیار تھا۔ اسی طرح جناب حسین علیہ السلام بھی ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے۔ جب بھی شہزادے جاتے تھے تو مولا حسین واپس کر دیتے تھے۔ پھر جناب زینب پوچھتی تھی آپ گئے ہیں اپنے ماموں کے پاس یا نہیں گئے؟ تو شہزادے کہتے تھے ہم تو گئے ہیں مگر ہمارا ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ پھر جاتے تھے، پھر مولا حسین ان کو واپس کر دیتے تھے۔ زور سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مولا عباس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ جا کر میرے بھیا کو کہیں کہ آپ کو اپنی بہن کے حق کا واسطہ میرے شہزادوں کو اذن جہاد دیں۔ عزادارو، میرے مولا نے شہزادوں کو اذن جہاد دیا۔ جب اذن جہاد مل گیا تو اس وقت میری آقا زادی نے تبرکات کا ایک صندوق کھولا جس میں 2 امامے نکالے۔ ایک جناب جعفر کا امامہ تھا اور دوسرا مولا امیر علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت علی علیہ السلام کا امامہ تھا۔ ایک شہزادے کے سر پر جناب جعفر کے اماموں کو سجایا، دوسرے شہزادے کے سر پر جناب علی علیہ السلام کے امامے کو سجایا۔ پھر جناب مولا حسین علیہ السلام نے ان شہزادوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یہ سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف گئے۔ ان دونوں شہزادوں نے بڑی اچھی جنگ کی، ملعونوں کو فنار کیا، کافی ملعونوں کو فنار کیا۔ جب جنگ سے تھک کر ایک جگہ پر پہنچے، ایک ملعون نے دوسرے ملعونوں کو اشارہ کیا کہ اب ان پر حملہ کریں۔ چاروں طرف سے فوج آئی، چاروں طرف سے لعینوں کی فوج آئی، ان لعینوں نے حملہ کیا۔
ایک شہزادے کے سر پر نیزہ لگا، دوسرے شہزادے کے سر پر گرز لگا، اور محمد سنبھل نہ سکے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے۔ جب زمین پر آئے عزادارو تو اس وقت دونوں شہزادوں نے اپنے ماموں کو بلایا کہ ماموں ہماری مدد کو پہنچے۔ عزادارو جس وقت میرے مولا پہنچے، جس وقت میرے مولا پہنچے تو مولا حسین علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اپنی ہمت سے اٹھایا۔ اب آپ تصور کریں دونوں شہزادوں کو میرے مولا نے کیسے اٹھایا ہوگا، پر اٹھایا میرے مولا نے اپنی ہمت سے، بہت مشکل سے اٹھایا ہوگا کیونکہ تھکے ہوئے تھے، لاشیں اٹھا کر میرے مولا تھک چکے تھے۔ میرے مولا نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر قیامگاہ میں لے کر آئے، لیکن تمام بیویاں آئیں، میری آقا زادی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہنچی، جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا پہنچی تو ایک شہزادے میں ابھی ایک تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ جب میری آقا زادی پہنچی، میری آقا زادی نے اپنے شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھا، اور جس وقت شہزادے نے اپنی ماں کی گود کو محسوس کیا تو آنکھیں کھولی اور کہا اماں ہمارے اوپر راضی ہو جائیں، ہم نے آپ کے شیر کا حق ادا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔